السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، I+ اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں اس اکیڈمی کی طرف سے آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم لوگ جو کتاب پڑھیں گے اس کا نام ہے تیسیر المبتدی۔ یہ کتاب فارسی زبان کے قواعد پر مشتمل ہے، جسے مشہور و معروف عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی کے حکم پر مولوی عبداللہ گنگوہی صاحب نے تالیف فرمایا تھا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ جانتے ہیں کہ فارسی یہ ہندوستانی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے ملک ایران کی زبان ہے، جو ہمارے ملک ہندوستان سے بہت ہی قریب ہے اور زمانہ قدیم سے ہی ہندوستان اور ایران کے بہت ہی قریبی اور گہرے تعلقات رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان پر مغلوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی زبان ہی تھی، اور حکومت کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے انہی لوگوں کا تقرر ہوتا تھا جو فارسی زبان سے بخوبی واقف ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو فارسی زبان پڑھاتے تھے، اور فارسی زبان میں لوگ مہارت حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے میں فارسی زبان میں ہی شعر و شاعری بھی کی جاتی تھی، اور لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ اسے سنا کرتے تھے۔ آپ ایک بات یہ بھی جان لیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، چاہے وہ فارسی ہو یا عربی ہو یا انگریزی ہو یا یہ کہ ترکی ہو یا اردو زبان ہو، کسی بھی دوسری زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ قواعد اور اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اہل زبان ہوتے ہیں انہیں اپنی زبان کے اصول و ضوابط کو زیادہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں دوسرے ذرائع سے زبان کے قواعد معلوم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کو سیکھنا چاہتا ہے تو اسے کچھ اصول، کچھ قواعد معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی زبان کے قواعد اس کے جاننے والوں نے پہلے نہیں لکھا ہے، بلکہ غیروں نے، دوسری زبان کے جاننے والوں نے وہ زبان سیکھنے کے لیے اس زبان کے قواعد اور اصول و ضوابط تحریر کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جب عربی زبان کے قواعد لکھے گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بندے کو قرآن مجید غلط پڑھتے ہوئے سنا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سورہ فاتحہ کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کو کوئی بندہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہا ہوگا،
جو کہ غلط ہے۔ تو اسی طرح سے کسی آیت کو غلط پڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے ابو الاسود طویلی کو یہ حکم دیا کہ وہ عربی زبان کے قواعد اور عربی زبان کی گرامر لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے عربی زبان کے قواعد اور گرامر لکھے۔ اسی طرح سے اردو زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ایک فرانسیسی عالم نے اردو زبان کی قواعد لکھی، اور اس کے بعد جب انگریز یہاں آئے اور انہیں اردو زبان ہندوستان کی زبان سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان لوگوں نے بھی اردو زبان کے قواعد لکھے، جن میں ایک بڑا اہم نام ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے فرانسیسی عالم گارساں دتاسی نے اردو زبان کے قواعد لکھے۔ انہوں نے اردو زبان کے شعراء کا ایک تذکرہ بھی لکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے خود ہندوستانیوں نے، ہندوستان کے رہنے والوں نے اردو زبان کے قواعد لکھے تھے، جن میں مولوی عبدالحق صاحب کا نام بڑا ہی اہم ہے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اردو زبان کے قواعد مرتب کیے۔ اسی طرح سے فارسی زبان سیکھنے کی ضرورت جب ہندوستانیوں کو پیش آئی اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ فارسی زبان کی قواعد لکھی جانی چاہیے، تو بہت سے اردو داں طبقہ کے لوگوں نے یا کہ فارسی سیکھنے کے شوقین لوگوں نے فارسی زبان کی قواعد لکھنے کی ضرورت محسوس کی، اور ان لوگوں نے فارسی زبان کے قواعد مرتب کیے۔ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ یہ کتاب عبداللہ گنگوہی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں کل 2 باب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ فارسی کے صرف پر مشتمل ہے، اور دوسرے باب میں فارسی نحو کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے فارسی صرف کے قواعد معلوم کریں گے اور وہی پڑھیں گے۔ آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 2 کھولیں۔ صفحہ نمبر 2 سے ہم آج کی یہ کتاب پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کے پہلے سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 کچھ اصطلاحات کے متعلق ہے۔ تو آئیے میں کتاب کو باقاعدہ شروع کرتا ہوں، آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اصطلاحات یہ اس کتاب کا پہلا لفظ ہے۔ اصطلاحات یہ اصطلاح کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کسی جماعت، کسی بینچ کی جانب سے یا کسی فرد واحد کی طرف سے کسی چیز کا کوئی مخصوص نام رکھنا، اسی کو کہا جاتا ہے اصطلاح۔ یہاں پر اصطلاحات کے عنوان سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سب سے پہلا لفظ ہے حرکت۔ حرکت کا لغوی معنی ہے ہلنا، کسی چیز کا ہلنا، آگے پیچھے نیچے اوپر ہونا، اسی کو بولتے ہیں حرکت۔ یہاں حرکت کو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حرکت پیش اور زبر اور زیر کو کہتے ہیں۔
حرکت پیش اور زبر اور زیر کو کہتے ہیں۔ اسی کو عربی میں اعراب کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے طور پر جو دوسرا لفظ صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ ہے متحرک۔ متحرک کا لغوی معنی ہے حرکت کرنے والا، لیکن چونکہ بطور اصطلاح کے لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے متحرک کسے کہتے ہیں اس کی توضیح کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ متحرک جس حرف پر حرکت ہو، جس حرف پر حرکت ہو، یعنی جس حرف پر پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ ضمہ، پیش، فتحہ، زبر، کسرہ، زیر، یہ انہوں نے یہاں ایک دوسری بات بتائی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس حرکت کو ہم پیش سے جانتے ہیں اسے ضمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور اصطلاحی لفظ کا استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے مضموم۔ اس کی توضیح کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ مضموم جس حرف پر پیش ہو یعنی ضمہ ہو، جس حرف پر پیش یعنی ضمہ ہو اس کو مضموم کہیں گے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک لفظ ہے نور، نور۔ اب آپ دیکھیے کہ نون جو اس لفظ کا پہلا حرف ہے اس پر پیش ہے نور۔ اسی طرح سے طور، طور پہاڑ، تو طور تین حرفی اس لفظ کا جو پہلا حرف ہے تو اس کے اوپر پیش ہے طور۔ اسی طرح سے سور جو قیامت کے دن پھونکا جائے گا سور، تو صاد پر پیش ہے۔ تو یہ نور کا نون، طور کا طوع، سور کا صاد، یہ سب مضموم حروف ہیں، یعنی ان کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہے۔ ایک اور اصطلاحی لفظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے مفتوح۔ مفتوح کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ مفتوح ایسا حرف جس پر زبر ہو، جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے۔ جیسے زر، زر مانے سونا، تو دیکھیں آپ کہ اس کے پہلے حرف لفظ زر کے پہلے حرف پر فتحہ یعنی زبر ہے۔ اسی طرح سے سر، سر کے سین پر زبر ہے۔ پر، پر کے معنی پنکھ بھی ہوتا ہے اور پر معنی اوپر بھی ہوتا ہے، تو پر، پر کے پا پر زبر ہے۔ ایسے ہی زبر کے زا پر زبر یعنی فتحہ ہے۔ اسی طرح سے آپ شرر سمجھ لیں، شرر۔ اب یہاں دیکھیے شرر کے شین پر اور پہلے را پر بھی فتحہ ہے۔ اسی طرح سے آپ سمجھ لیں قمر، قمر، قمر کے معنی چاند، یہاں دیکھیے آپ قاف پر فتحہ ہے، میم پر بھی فتحہ ہے۔ تو ایسے حرف جس کے اوپر زبر یا فتحہ ہو اس کو اصطلاح میں مفتوح کہا جاتا ہے۔ تیسرا اصطلاحی لفظ مکسور۔ مکسور، اس کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ مکسور جس حرف کے نیچے زیر ہو، جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو مکسور کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے ایک لفظ ہے پیر۔ اب دیکھیں یہاں پیر میں جو پہلا حرف ہے پے، اس کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے۔ اسی طرح سے شیر، شیر کے معنی دودھ، شیر کے شین جو ہے پہلا حرف اس کے نیچے
کسرہ ہے۔ اسی طرح سے نیر، نیر کے معنی ہوتا ہے پانی، تو نیر جو لفظ ہے اس کا جو پہلا حرف ہے نون، اس کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دیر، دیر میں دال کے نیچے کسرہ ہے، لیٹ کے معنی میں ہے۔ دیر، دیر یہ مندر کے معنی میں ہے، تو یہ اس کے اوپر تو زبر ہو جاتا ہے، تو یہ مکسور نہیں، وہ مفتوح ہے۔ تو یہ ایسے حروف ہیں جن کو مکسور کہا جاتا ہے، جن حروف کے نیچے زیر یا کسرہ ہو تو انہیں اصطلاح میں مکسور کہتے ہیں۔ ایک اور اصطلاح ہے واو معروف۔ واو معروف کہہ رہے ہیں، واو معروف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ واو معروف وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور اسے خوب ظاہر ہو کر پڑھا جاوے، جیسے واو نور کا۔ تو آپ دیکھیے کہ نور، نون واو الٹا پیش نو اور را ساکن، تو یہاں نور پر جو پیش ہے اور اس کے بعد جو واو ہے اس واو کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ واو معروف ہے۔ اسی طرح سے طور ہے، اسی طرح سے سور ہے، اسی طرح سے ظہور ہے، ظہور، اور ایسے ہی شعور ہے، شعور۔ تو یہ جو واو ہے جس سے پہلے ضمہ ہو اور جس واو کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے اس کو کہا جاتا ہے واو معروف۔ واو معروف کے مقابل میں واو مجہول کی اصطلاح ہے۔ اب ہم یہ معلوم کریں گے کہ واو مجہول کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، واو مجہول کی تعریف کرتے ہوئے، واو مجہول کے بارے میں بتاتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو، وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور اسے خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھا جائے تو ایسے واو کو واو مجہول کہتے ہیں۔ جیسے واو کور کا، کور، کور کے معنی ہوتا ہے اندھا۔ تو اب دیکھیں یہاں واو سے پہلے تو ضمہ ہے لیکن اس واو کو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ہے واو مجہول۔ اسی طرح سے شور ہے، شور، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، تو شور، تو اس شور میں آپ دیکھیں کہ واو ہے، بیچ میں پہلے شین ہے، بعد میں رے ہے۔ واو سے پہلے ضمہ تو ہے لیکن اس واو کو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ہے واو مجہول۔ اسی طرح سے زور ہے، زور، ایک مصرع ہے کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، تو زور۔ اب دیکھیں یہاں زا پر پیش ہے، زا کے بعد واو ہے لیکن اس واو کو نور کی طرح سے ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ واو ہوگا واو مجہول۔ اسی طرح سے یا کی بھی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، یا معروف اور یا مجہول۔ یا معروف ایک اصطلاحی لفظ انہوں نے بتایا ہے۔ یا معروف کے متعلق توضیح و تشریح کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو، یا یہ کسرہ ہی کو چاہتی ہے یا، اور اس سے پہلے کسرہ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس یا کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے تو ایسی یا کو یا معروف کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر پڑھی جاوے تو اسے یا معروف کہتے ہیں۔ جیسے نبی کی یا، تو آپ دیکھیے کہ نبی میں جو یا ہے آخر میں
اس سے پہلے کسرہ ہے، حرف با پر کسرہ ہے، لیکن یہ خوب ظاہر ہو کر کے پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ندی کا لفظ ہے، ندی، اب ندی میں یا سے پہلے دال ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، اور اس یا کو بھی خوب ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ہے یائے معروف۔ اسی طرح سے دیکھیے آپ، ایک لفظ ہے سخی، سخی کے معنی فیاض، خوب داد و دہش کرنے والا، تو سخی، سخی میں یا سے پہلے حرف خا ہے اور خا کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو یا ہے سخی کی، یہ بھی یائے معروف ہے۔ ایسے سجی ہے، بنی ہے، سڑی ہے، گلی ہے، بہت سارے الفاظ ہیں۔ اب یائے مجہول، یائے مجہول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھی جاوے، جیسے یا بڑے کی۔ اب دیکھیں یہاں بھی آخر میں یا ہے، اور یا سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، بڑے، ڑے کے نیچے کسرہ ہے، لیکن اس یا کو ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو اس یا کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ یائے مجہول۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے سڑے، بڑے کے وزن پر ہے سڑے، تو سڑے میں جو یا ہے آخر میں، اس سے پہلے کا جو حرف ہے اڑے، اس کے نیچے بھی کسرہ ہے، لیکن سڑے کی یا کو ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ہے یائے مجہول۔ اسی طرح سے ہے گلے لگنا، تو گلے میں یا ہے آخر میں، اور اس سے پہلے جو حرف ہے لام، اس کے نیچے کسرہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس یا کو چونکہ ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس یا کو یائے مجہول کہیں گے۔ ایسے ہی ہے مزے، بڑے مزے کی بات ہے، تو یہ مزے ہے، اس مزے میں بھی جو ہے آخر میں یا ہے، لیکن اس سے پہلے کسرہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی یہ یا یائے معروف نہیں ہے بلکہ یائے مجہول ہے، کیونکہ اس یا کو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہوں جن کے آخر میں یا ہو یا بیچ میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو اور اس یا کو خوب ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے، تو اس کو ہم یائے مجہول کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یا ہوتی ہے، آخر میں ہوتی ہے، بیچ میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان سے پہلے کسرہ نہیں ہوتا ہے، جیسے دیر ہے۔ دیر، غالب نے کہا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، تو دیر کا جو لفظ ہے اس میں یا سے پہلے حرف دال ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر بھی آتا ہے، یا سے پہلے زبر بھی آتا ہے، تو وہ الگ یا ہوتی ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارے آج کے سبق کے لیے مختص کیا گیا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔